چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے، لیکن ان سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدثر سیکھ رہے تھے اور سورہ مدثر کی 24 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 5 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی ہاں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، کیا ہے؟ نون ساکن، نون ساکن ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہاں۔ کیا آ رہا ہے؟ ہا نہیں، ہا، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقی وہ 6 حروف ہیں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے اور وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا اور ہا، ٹھیک ہے۔ بظاہر دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں اور ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے ہا، ہا، اور یہ ہے ہا، ہا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دال کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، تو اس کا آپ نے یہاں خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں الف ہے، اور الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر، کیا ہے؟ زبر ہے، اور الف سے پہلے جب زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتا ہے، منفصل نہیں، منفصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ دونوں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں اور چاہیں تو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے سے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے صاد اور ایک حرف سین، دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں کیا فرق ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں کہ یہاں کون سی مد ہو رہی ہے؟
मद्द मुत्तसिल। मद्द मुत्तसिल है, क्यों है मद्द मुत्तसिल? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है इसलिए मद्द मुनफसिल होगा। ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमे में है इसलिए मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुत्तसिल तब होता है जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में हो। ठीक है, यहाँ पर अलिफ मद्दा एक कलिमे में है और इससे अगले कलिमे में हमजा है। ठीक है, तो यहाँ पर मद्द मुनफसिल होगा। ठीक है, और इससे हम कितना खींचेंगे? 2 या 2.5 अलिफ के बराबर। 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ देखें दाल साकिन है। ठीक है, और आपको मालूम है कि दाल जो है ये हुरूफ कलकला में से है, और जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला जो है वो खूब ज़ाहिर होता है, यानी आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होती है। ठीक है, तो जब आप इस हर्फ को अदा करेंगे तो इसकी आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। ठीक है, यानी इसे अद रा का नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अद रा का। क्या पढ़ेंगे? अद रा का। ठीक है, तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर इन आयात की तिलावत करते हैं। इन हादा इल्ला, इन हादा इल्ला। देखें यहाँ अलिफ मद्दा है, इसे हम 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मद्दे मुनफसिल है, मद्दे मुनफसिल है, और मद्दे मुनफसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, तो इसे 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचना है और इसे 1 अलिफ के बराबर खींचना है। इन हादा इल्ला, इन हादा इल्ला कौलुल बशर, कौलुल बशर, कौलुल बशर, कौलुल बशर। इन हादा इल्ला कौलुल बशर। इन हादा इल्ला कौलुल बशर। अब ये आयत कौन सुनाएगा? चलें पढ़ें। इन हादा इल्ला कौलुल बशर। देखें, आपने वही गलती की जो मैंने आपको पहले बताया था कि रा को यहाँ पर हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, जब साकिन कर देंगे तो रा को पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छी कोशिश है लेकिन मजीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। अगली आयत पढ़ते हैं। सउस्लीही, सउस्लीही। अच्छा यहाँ सीन है और यहाँ पर सौद है। ठीक है, फ़र्क वाज़े होना चाहिए। सउस्लीही, 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 सउस्लीही। सउस्लीही नहीं। ठीक है, सीन को बारीक पढ़ना है, सौद को पुर पढ़ना है। ठीक है, सउस्लीही, सउस्लीही, सउस्लीही सक़र। सउस्लीही सक़र। अब ये आयत कौन सुनाएगा? चलें आप पढ़ें। सउस्लीही सक़र। अच्छा देखें, आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि ये ही को खींचेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ हा के नीचे ज़ेर है, इसे खींचना नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ कॉफ को पुर पढ़ना है, कॉफ हुरूफ मुस्तारिया में से, इसे भी पुर पढ़ेंगे और रा को भी पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी कोशिश है लेकिन मजीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। अगली आयत पढ़ते हैं। वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका, वमा अदराका मा सक़र। वमा अदराका मा सक़र। अब ये आयत कौन सुनाएगा? चलें आप पढ़ें। वमा अदराका मा सक़र। देखें, आपने यहाँ सीन को भी पुर पढ़ा है। ठीक है, सीन को पुर नहीं पढ़ना, बारीक पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ रा को पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। अच्छी कोशिश है, मजीद बेहतरी की कोशिश जारी रखनी है। अगली आयत। ला तुबक़ी, ला तुबक़ी, ला तुबक़ी, ला तुबक़ी, वला तज़र, वला तज़र, वला तज़र, वला तज़र। ला तुबक़ी वला तज़र, ला तुबक़ी वला तज़र, ला तुबक़ी वला तज़र। ला तुबक़ी वला तज़र। अच्छा, दाल में सीटी की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। कौन सुनाएगा ये आयत? आप पढ़ें। ला तुबक़ी वला तज़र। देखें, यहाँ पर आपने कॉफ को बारीक पढ़ा है, इसे बारीक नहीं पढ़ना, पुर पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि यहाँ दाल में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, इसका आपने ख्याल रखना है। लव्वाहतुल लिल बशर, लव्वाहतुल लिल बशर, लव्वाहतुल लिल बशर, लव्वाहतुल लिल बशर, लव्वाहतुल लिल बशर। लव्वाहतुल लिल बशर। ये आयत कौन सुनाएगा? आप पढ़ें। लव्वाहतुल लिल बशर। देखें, माशाअल्लाह सबने अच्छी कोशिश की, मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें, तकरार के साथ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ये जो गलतियाँ आपसे हुई हैं ये भी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में ज़िक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ کی ابتدا قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے، ایک وصیت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی گیدرنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، نیک لوگوں کی گیدرنگ اور ان کا ساتھ اور ان کی دوستی، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گیدرنگ اور فرینڈشپ کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں یا کسی سے فرینڈشپ کرتے ہیں تو اس کی عادتیں آپ کے اندر آتی ہیں، اس کی عادتیں ہمارے اندر بھی آتی ہیں اور ہماری کچھ عادتیں اس کے اندر جاتی ہیں۔ تو کسی سے دوستی کرنے سے پہلے کہ اچھی طرح ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے کا کردار کیسا ہے، سامنے والے کے اخلاق کیسے ہیں، سامنے والا بات کس طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دوستی جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، جیسے ہمارے دوست ہوں گے ہم بھی آہستہ آہستہ ویسے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس کے دین پر ہوتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھی عادتوں والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، والدین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی بات ماننے والے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں، تو ہمارا یہ فرینڈ سرکل بہت اچھا ہے، ہماری گیدرنگ بہت اچھی ہے، اس سے ہمیں فائدے ہوں گے اور ان کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی آئیں گی اور اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ لیکن اگر ہماری گیدرنگ برے لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری فرینڈشپ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بھی برے بن جائیں گے۔ جو برے کام وہ کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی گالی گلوچ کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ بے نمازی ہیں تو ہمارے اندر بھی نماز چھوڑنے کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی والدین کی نافرمانی کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ بھی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی ان کی عادتیں جو ہے وہ آتی جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا دوست جو ہے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا تو آپ کا تھوڑی دل چاہے گا کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھنے جاؤں۔ آپ کا دل بھی یہی کرے گا کہ دوست چلو ویڈیو گیم میں ہے تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کا دوست اچھا ہوگا، وہ نماز کے لیے جائے گا تو آپ اکیلے کس کے ساتھ کھیلو گے؟ آپ کا خود دل کرے گا کہ میں بھی نماز پڑھنے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھے لوگوں کی گیدرنگ اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی گیدرنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ بری گیدرنگ اختیار کریں گے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے اور اگر ہم اچھی گیدرنگ اختیار کریں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو۔ کیسے دوست تلاش کرو؟ سچے دوست تلاش کرو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اور کسی گناہ گار کی صحبت نہ اختیار کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا بھی یہی حکم ہے، حضرت فاروق اعظم کا بھی، اگر گناہ گار کے ساتھ رہیں گے تو کیا کرنا سیکھیں گے؟ گناہ کرنا سیکھیں گے۔ تو ہمیں اچھی گیدرنگ اختیار کرنی ہے اور بری گیدرنگ سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے عتیب حسین بھائی اور دوسری طرف ہے ہمارے احمد رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ سے کوئی سوال ہوگا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے عتیب حسین بھائی سے۔ آپ تیار ہیں؟ احمد رضا بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ ٹھیک ہے۔ عتیب بھائی، سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملے ہمارے عتیب حسین بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے احمد رضا بھائی سے، بتائیں قرآن پاک کے مطابق کس نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھنے کی خواہش کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟
10 پوائنٹس ملے. ٹھیک ہے, دونوں نے 10 پوائنٹس لیے ہیں, کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عتیب بھائی بتائیں قرآن پاک کے تیسرے پارے میں اللہ پاک نے کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے؟ جھوٹوں پر. جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عتیب حسین بھائی کو. اگلا سوال ہے احمد رضا بھائی سے. احمد رضا بھائی, قرآن پاک کے کس پارے میں والدین کو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے؟ وہ کون سا پارہ ہے جس میں کہا گیا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو؟ 15ویں پارے میں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. اب اگلا سوال عتیب بھائی سے ہے. بتائیں عتیب بھائی, قرآن پاک کی آیت میں کس نبی علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے جانے کا ذکر ہے؟ آپشنز دوں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ہم نے ساری چیزوں کے نام سکھائے ہیں. صحیح ہے یہ جواب؟ غلط لگ رہا ہے. اچھا, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام چیزوں کے نام سکھائے, اور ان کا یہ جواب غلط ہے. ان کا صحیح ہے, آپ کا غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس سوال میں ہمارے عتیب حسین بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے. بتائیں احمد رضا بھائی, سورہ آل عمران کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ دوسرے پارے سے شروع ہوتی ہے, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اچھا ہوا آپ کے پاس یہ سوال نہیں آیا, ورنہ آپ کے پوائنٹس بھی کٹ جاتے. سورہ آل عمران تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے. تو اس سوال میں احمد رضا بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جب پوائنٹس لے رہے تھے تو دونوں ایک ساتھ لے رہے تھے, اور جب پوائنٹ چھوڑا تو دونوں نے ایک ساتھ چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, اب دو سوال لے گئے, دونوں کے آخر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عتیب بھائی بتائیں, قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا, اس کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آپشنز. فرسٹ پارے میں, سیکنڈ پارے میں, یا پھر تھرڈ پارے میں؟ تیسرے پارے میں. تیسرے پارے میں فرمایا ہے, اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں بتائیں. دوسرے پارے میں. دوسرے پارے میں ہے. ٹھیک ہے, ان کا جواب تھا تیسرے پارے میں تو انہوں نے دوسرا کہہ دیا. آپ کا جواب تھا دوسرے پارے میں تو آپ نے تیسرا کہہ دیا. تو اس سوال میں بھی عتیب بھائی آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا, کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے کہ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ہے. اب اگلا سوال احمد رضا بھائی سے. بتائیں احمد رضا بھائی, یاقوت اور مرجان کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ رحمان. یاقوت اور مرجان یہ دو پتھر ہیں, بڑے قیمتی پتھر ہیں. ان کا ذکر اللہ پاک نے سورہ رحمان میں کیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. اور اب احمد رضا بھائی جو ہے وہ عتیب بھائی سے 10 پوائنٹس آگے نکل چکے ہیں. اب دونوں کے لیے آخری سوال ہے. بتائیں سورہ فلق میں کتنی آیات ہیں؟ 5. یہ کہہ رہے ہیں سورہ فلق میں 5 آیات ہیں. کیا لگتا ہے ان کا جواب صحیح ہے؟ جی ہاں. سورہ فلق میں 5 آیات ہیں, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس سوال میں بھی انہیں 0 نہیں ملا, انہیں 10 پوائنٹس مل گئے ہیں, اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 30 پوائنٹس. ٹھیک ہے, اور ہمارے احمد رضا بھائی پہلے سے ہی 30 پوائنٹس لے چکے ہیں. اب اگر احمد رضا بھائی 5 پوائنٹس لیتے ہیں یا 10 پوائنٹس لیتے ہیں, دونوں صورتوں میں یہ جیت جائیں گے, اور اگر انہوں نے بھی 0 لے لیا تو پھر دونوں برابر ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں اب احمد رضا بھائی کیا کرتے ہیں. احمد رضا بھائی بتائیں, اتلو ما اوحی سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشنز لے لیں. ٹھیک ہے, 19واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے, 20واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے, یا پھر 21واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 21واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے ان الفاظ سے, اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے, کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے. تو ان کا ٹوٹل ہو گیا 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ احمد رضا بھائی. ماشاءاللہ احمد رضا بھائی ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلو سیکھیں قرآن, کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل